الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ واقعہ اس صورت کی ابتدا کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کسی محرموں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تم تو میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، اس طرح کے الفاظ کہنا جس کے ذریعے سے ماں، بہن یا کسی بھی محارم میں سے کسی کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دی جائے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ اس کو پکی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے اور میں بوڑھی عورت ہوں، کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ اس وقت تک زہار سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جیسے دستور ہے، پکی طلاق واقع ہو گئی، لہٰذا ہو چکی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کچھ آرگیومنٹ کیا، بار بار یہ بات کہی کہ جی میں تو بوڑھی عورت ہوں، میرا کچھ لحاظ فرمائیے۔ اس طرح کی کچھ گفتگو انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ کوئی وحی نہیں آتی، لہٰذا جو حکم ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی اور یہاں تک کہ وہ خاتون وہاں سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کرنا شروع کی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار سے نکل کر اللہ رب العزت نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے دربار سے، ان کے پاس سے نکل کر انہوں نے وہاں پر خوب اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا شروع کی۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ اس کو باقاعدہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ ارشاد فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سنی اس عورت کی بات جو آپ کے پاس آئی اور آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، آپ دونوں کی جو آپس کی بات چیت تھی اس کو بھی اللہ رب العزت سن رہا تھا۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس پروردگار عالم نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، اور اس کے بعد اللہ نے زہار کے حکم کو نازل فرمایا کہ اگر کوئی اپنی عورت کو ماں کے ساتھ یا محارم میں سے کسی کے ساتھ اس طرح سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر غلام میسر نہ ہو تو شہرین متتابعین، 2 مہینے پے در پہ لگاتار ایک ساتھ روزے رکھے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان میں سے کسی ایک ذریعے سے کفارہ ادا کرے گا، کفارہ ادا کرنے کے بعد اب دوبارہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک تو زہار کا حکم نازل کیا، مگر اس کا جو انداز اختیار کیا، مومن کو ایک بات سمجھا دی کہ دیکھو اللہ رب العزت سے جب انسان دل کے ساتھ مانگتا ہے، پروردگار عالم اس طریقے سے بندے کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیا کرتے ہیں۔ رکو نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے سرگوشی سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی کہ سرگوشی کا کرنا اچھی چیز نہیں ہے، تم سرگوشی نہ کیا کرو، مجالس کے آداب کے خلاف ہے یہ بات کہ تم سرگوشی اختیار کرو۔ 2 بندے بیٹھے ہیں اور آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کر رہے ہیں، اور تیسرا بندہ جو بیٹھا ہے اس کو شاید گمان یہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو۔ لہذا شریعت نے اس بات کا منع کر دیا کہ تم ایک دوسرے سے اس طریقے سے سرگوشیاں نہ کرو، اور ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر وہ ویسے تو سرگوشی کا کرنا ہی درست نہیں، ہاں اگر وہ سرگوشی دین کے خلاف ہو تو وہ تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہے۔
ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم 3 بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہوتے ہو اللہ چوتھا تمہاری بات کو سن رہا ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو تو اللہ چھٹا تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے، یا تم اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، ہر صورت میں پروردگار عالم تمہاری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے تم جن باتوں کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہو۔ مجلس کے آداب کو ذکر کیا اسی رکوع کے آخر میں کہ جب کسی مجلس کے اندر تمہیں کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو۔ کشادگی پیدا کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجلس کے اندر جگہ تنگ ہے، اب کہا جا رہا ہے ذرا تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جاؤ، آنے والے کے لیے کشادگی ہو جائے، یہ بھی کشادگی کا معنی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے بھئی زیادہ قریب نہ ہے، تھوڑا سا پھیل کے بیٹھیں، یہ بھی کشادگی کا معنی ہے۔ تو مجلس کی اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے جو بات کہی جا رہی ہو، جہاں جس جگہ پر جو موقع ہو مناسب ہو اس کے اعتبار سے عمل کرنا، یہی کشادگی ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بات بتا دی کہ جو کوئی شخص بھی اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتا اللہ رب العزت اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایمان والوں کو یہ بات بتا دی کہ یاد رکھو شیطان تمہارے اوپر حملہ کرے گا، اور جب شیطان حملہ کرے گا تو اس کے حملے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلا حملہ اس کا یہ ہوگا کہ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی یاد کو بلا دے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، ذکر کی پابندی تم سے چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلا شیطان کا حملہ تمہارے اوپر یہی ہوگا کہ وہ تم سے ذکر کی پابندی کو چھڑوائے گا۔ جب ذکر کی پابندی چھوٹ جائے گی اب سارے اعمال آہستہ آہستہ کر کے چھوٹنا آسان ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن کسی کے پاس آتا ہے تو گن نکال کے کہتے ہیں ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ ہاتھ کیوں اوپر کرواتے ہیں؟ تاکہ اب اس سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے، یہ کوئی مہلک ہتھیار کوئی بھی چیز میرے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ شیطان بھی انسان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہینڈز اپ کہا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت اس رکوع کے آخر میں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کی یاد سے شیطان تمہیں اس طریقے سے غافل کرے گا، اور اس کے مقابلے میں ایمان والا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ یہ بات یاد رکھ لے، اللہ کی یاد کو دل میں بٹھاتا ہے تو وہ اس بات کو سن لے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے۔ دنیا کے اندر غلبہ اللہ کے دین ہی کو ہوگا، دنیا کے اندر غلبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے محبوب، اللہ رب العزت ہی کے دین کو ہوگا، دین اسلام کو غلبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں کہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مقرر کر دیا اور ان کی تائید کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، یہ لوگ اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کے گروہ ہی کو کامیاب ہونا ہے، اللہ کا لشکر ہی دنیا کے اندر کامیاب ہوگا۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ بنو قریظہ کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ مسلمانوں نے غزوہ خیبر کے واقعے کو ذکر کیا کہ خیبر کی زمین تھی جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہم تھی۔ اس اہم زمین کے اوپر ضرورت تو اس بات کی تھی، مسلمان یہ بات چاہتے تھے کہ ہم اس زمین کو پہ قبضہ کر لیں، یہ زمین ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، تھی اس وقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اب یہودیوں سے یہ لینا آسان کام نہیں تھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے قلعے تھے اور جن کے اندر وہ جا کے بند ہو جایا کرتے تھے، ان قلعوں کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے ایمان والوں کو وہاں پر فتح عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کہ کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم تو یہ گمان نہیں کر رہے تھے، تم تو یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے، اور تم تو یہ گمان کر رہے تھے اس کے مقابلے میں کہ یہ تو قلعوں کے اندر قید ہو جائیں گے۔ بس اس کے بعد فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا اللہ کے آنے کا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا ایمان والوں کا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجارنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اس واقعے سے۔ اللہ رب العزت کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو یوں اپنی جانب سے فتح عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوئی تم دنیا کے اندر جتنی تیاریاں کرتے رہو ساری کی ساری تمہاری تیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ کی مدد جب تک تمہارے ساتھ نہ ہو۔
رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہا کرتے ہیں کفار کے ساتھ کہ اگر تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو ہم بھی نہیں نکلیں گے۔ گویا کفار کے ساتھ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یہ وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتے تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ لرز جاتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں تاثیر رکھی ہے۔ اب جو شخص بھی اس کلام پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے گا اللہ رب العزت اس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کلام پاک کے ساتھ رشتہ نہیں جڑ رہا، دل کے اندر وہ کیفیت نہیں آ رہی قرآن کریم کو سن کے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل تو کہیں پہاڑ سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے۔ اللہ رب العزت اسی کے آگے اپنی ناموں کو ذکر فرماتے ہیں، اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ گویا اشارہ ہو گیا کہ اگر تمہارے اندر تم اپنے دل کی سختی محسوس کرتے ہو دل کے اندر، اللہ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے پروردگار عالم کو پکارو، اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہاری دل کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما دیں گے۔ سورۃ الممتحنہ، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ جو کافر ہے تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، لہٰذا کفار کو کبھی بھی تم اپنا دوست نہ بنانا۔ مومن کو اس بات کا حکم دے دیا کہ مومن کے لیے کسی کافر سے دوستی کرنا، دلی اعتبار سے تعلق رکھنا، جگری یار بنانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں تعلقات مراسم رکھے جا سکتے ہیں، پڑوس کے اندر ہے تو سلام دعا کی جا سکتی ہے، اگر کسی آفس کے اندر، کسی جاب پہ، کسی جگہ پہ، ملازمت کے اندر کہیں ہے، وہاں پر اس سے کوئی سلام دعا رکھی جا سکتی ہے، اتنی تو اجازت ہے، لیکن دلی اعتبار سے دوستی رکھنا ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بندے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ علیک توکلنا، میں آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، آپ ہی کی جانب رجوع کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی جانب میں نے لوٹنا ہے۔ اے کریم آقا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دینا، واغفر لنا ربنا، اور ہماری مغفرت فرمانا، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین مثال موجود ہے۔ اور آگے ایمان والوں کو ایک اصول بیان کر دیا کہ دیکھو اگر کفار تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں، تو اب تم نے بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اس صورت میں کمزور نہ پڑنا، پھر نہ سوچنا کہ جی صلح کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ تم سے صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اب تم لڑائی نہ کرنا، یعنی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پر ضرورت پڑ جائے وہاں پر بزدلی دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصول بیان کر دیا۔ اور اسی صورت کی آخر کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے آخری آیت کے اندر، آخری 2 آیتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، آپ کے پاس جب مؤمن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، کس بات پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں باندھے گی، اور اسی طریقے سے نیکی کے کاموں کی خلاف ورزی کر کے گناہ نہیں کمائیں گی۔ فبایعہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی آئیں تو آپ ان کو اس معاملات پر بیعت کر لیجئے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے کے اوپر، گناہوں سے بچنے کے اوپر بیعت کا کرنا قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے، اور آگے ارشاد فرمایا واستغفر لہن اللہ، بیعت کرنے کے بعد آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ آپ
جب ان کے لیے بخشش طلب کریں گے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے، وہ اس توبہ کے کیے جانے کو اپنے دربار میں ضرور قبول فرمائے گا۔ علماء نے لکھا یہیں سے اس آیت کے ذریعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق قائم کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کی کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو بات تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے تو بات کچھ کہہ رہے ہو لیکن تمہارا عمل اس کے بالکل خلاف ہو، ایسے کام نہ کرنا، بلکہ جس بات کی نصیحت تم دوسروں کو کر رہے ہو سب سے پہلے اپنی ذات کو اس کا مخاطب سمجھنا۔ ہمارے بڑوں کی شان یہی تھی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں جب بھی کسی موضوع پہ بیان کرنا ہے، کس موضوع پہ گفتگو کروں سوچنا ہوتا تھا تو طریقہ یہ ہوتا تھا اپنی زندگی دیکھتا تھا، میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، جو چیز نظر آتی تھی اسی سے متعلق گفتگو کرتا تھا، اس لیے کہ سب سے اولین مخاطب میری بات کا میرا اپنا دل اور میری اپنی دماغ اور میرے اپنے کان ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کہیں پر نیکی کی بات کرے، کسی کو نصیحت کی بات کرے، جب کبھی بھی مخاطب کرے کسی کو، سب سے پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں عیسائیوں سے گفتگو فرما کر کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی تھی کہ بے شک تمہاری جانب ایک اللہ کا رسول آنے والا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے پاس میرے ہاتھ میں ہے تورات کی شکل میں، اس تورات کی بھی تصدیق کرے گا۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں میں تمہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ نبی علیہ السلام کا دنیا کے اندر نام محمد، اوپر آسمانوں کی دنیا کے اندر نام احمد ہے، دنیا کے اندر نام محمد، آسمانوں پر نام احمد ہے، تو لہٰذا احمد کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قادیانی عام طور پہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کا نام تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، اور جب پوچھا جائے بھائی تمہارے نبی کا نام کیا ہے، غلام احمد، احمد تو نام نہیں تھا، نام تو پورا تھا غلام احمد۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی ہمارے نبی کا نام تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کیسے موجود ہے؟ کہنے لگا جی قرآن کریم کی آیت ہے من بعد اسمہ احمد۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی کا نام احمد تو نہیں ہے، غلام احمد ہے۔ کہنے لگا جی اصل نام تو احمد تھا، غلام بس ویسے ہی لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا پھر تو میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ تم جس کو نبی کہہ رہے ہو وہ نبی نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے اس کو نبوت دی ہی نہیں، میں نبوت دوں گا تو نبی بنے گا نا۔ اب وہ حیران ہو گیا، بھائی آپ کب سے نبوت بانٹنے لگ گئے؟ کہنے لگے بھائی میں اللہ ہوں۔ ہیں آپ کیسے اللہ ہیں؟ فرمایا بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عطا اللہ۔ فرمانے لگے عطا تو ویسے ہی لگا، اصل نام تو اللہ ہے۔ اگر صرف یہی دلیل ہو تو پھر تو دلیل اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے، اس میں مبارک ہے، احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت اسی سورت کے رکوع نمبر 2 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والوں کیا میں تمہیں هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس تجارت کے بارے میں، اس خرید و فروخت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ دنیا کے اندر انسان مختلف قسم کی منافع بخش مختلف پروفیٹیبل بزنسز کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے تمہیں سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس نہ بتاؤں، ایسا بزنس کہ جس کے ذریعے سے تمہیں آخرت کے عذاب سے بچاؤ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال اپنی جان کے ذریعے سے، اور یہ دو کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ معاملہ کیا فرمائیں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اور تمہیں ہمیشگی کے باغات عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے اکرام ہوگا اس بات کا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور جب کبھی اللہ کی جانب سے حکم
حکم آ جائے اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال لگانے کا، تم اس کے لیے فوراً سر خم تسلیم ہو، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میری مدد کرو، وہ اللہ کے رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 4 کاموں کے لیے آئے، تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ پہلی بات قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں اللہ رب العزت کی کتاب سکھلانے کے لیے، اور حکمت کی یعنی سنت کی باتیں سمجھانے کے لیے۔ یہ 4 مقاصد ہیں نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو تورات کے عالم ہیں، تورات کو جانتے ہیں، تورات جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہے، عمل اس طرح سے نہیں کر رہے کہ تورات میں لکھی ہے یہ بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، اور ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو گویا علم کے حاصل ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو ایسے بے عمل آدمیوں کی، ایسے بے عمل افراد کی مثال تو گدھے کی مانند ہے، جس کے پیٹھ کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو، اس بوجھ سے وہ خود فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ پیٹرول کا ٹینکر ہے اور وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ اب ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے پوچھنا شروع کیا بھئی کیوں رکا ہوا ہے ایسے درمیان روڈ پر ایک دم؟ تو بتانے لگے جی اس میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو انسان کے پاس بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن علم پر عمل نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے پیٹھ پر ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے پیٹرول ڈلا ہوا ہے، لیکن وہ پیٹرول کس کام کا؟ اگر ایک شخص دوسروں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہو، دوسروں کو دین کی دعوت دے رہا ہو، دوسروں کو تو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو لیکن اس کی اپنی ذات کو اس سے فائدہ نہ حاصل ہو رہا ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس کی پیٹھ پر بوجھ ڈلا ہوا ہے۔ گدھے کی پیٹھ پر سینکڑوں کی تعداد میں منوں کے حساب سے کتابوں کا وزن رکھ دیا جائے، گدھا عالم نہیں کہلاتا۔ رکو نمبر 2 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں جب تمہیں جمعے کے دن اذان جمعہ کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے دین کے لیے، جب تمہیں جمعے کی اذان کے ذریعے سے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، دوڑو اللہ کی یاد کی جانب، مسجد کی جانب جاؤ، تیزی کے ساتھ قدم بڑھاؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم واقعی جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پتہ چل گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اب جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کے کاموں کو چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑ دینا ہے، دکان چھوڑ دینی ہے اور مسجد کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو تو دوسرا حکم بھی سن لو، وہ یہ ہے کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرو، یاد رکھو اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والا ہے، اس وقت پہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ ہماری کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ جمعے کے وقت پہ نماز بند نہیں کرتے، بڑی مشکلوں سے خطبے کے وقت گھسٹتے گھسٹتے مسجد کے اندر آتے ہیں، اب جب مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گئے جمعہ ختم ہو گیا اب دکان نہیں کھولتے، الٹا معاملہ ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے سے پہلے، جمعے کی اذان سے پہلے نماز کے لیے بند کر دو اور مسجد میں آ جاؤ، جمعے کے بعد اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو کھولو، یہ برکت کا وقت ہے، اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حقیقی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ حقیقی عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والوں، رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا اپنے مال اپنی اولاد کے ذریعے سے، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر اپنی نشانیوں کو ذکر کیا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں 2 گروہوں میں تقسیم فرما دیا، ایک کو کافر کہتے ہیں، ایک کو مومن کہتے ہیں۔
دوسرے رکوع میں ارشاد فرما دی یہ بات کہ تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، لہٰذا جب کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو کس کی جانب دوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب دوڑنا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو مختلف ذکر فرمایا، اور ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی تقوی سے متعلق کہ جو کوئی شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے تنگی میں سے سہولت پیدا فرما دیں گے، اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو رزق کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل اختیار کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسی رکوع کے آخر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو، زمین کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے شک اللہ رب العزت کے علم نے تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ سورہ تحریم کی ابتدا میں نبی علیہ السلام کو حکم ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے شہد کا استعمال بند کر دیا تھا۔ بعض ازواج کی کچھ باتوں سے نبی علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید شہد کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا آج کے بعد یہ شہد کا کھانا مجھ پر حرام ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ پتہ چل گیا کہ جیسے حرام کردہ چیز کو حلال کرنا جائز نہیں، ایسے کسی چیز کو شریعت نے حلال کر دیا ہو، اس حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے لیے حرام کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ رب العزت نے پتھر اور انسانوں کو رکھا ہے۔ جس آگ کو جلایا جائے گا، جس آگ کا ایندھن اللہ رب العزت نے انسان بنائے ہیں، پتھر بنائے ہیں، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ اور اس آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ پکی سچی توبہ اللہ کے دربار میں کرو، اللہ رب العزت تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا اس دن میں جس دن کسی قسم کی کوئی رسوائی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اور آگے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے چند مثالوں کو بیان کیا۔ پہلی مثال بیان کی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، سب سے پہلی مثال بیان کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے نکاح کے اندر تھیں، مگر نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بھی کام نہ آیا یہاں پر۔ کیوں؟ دل کا برتن درست نہ تھا، سچی طلب دل کے اندر موجود نہیں تھی۔ جب تک دل کے اندر سچی طلب نہ ہو، نبی کی صحبت کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق نہ دی۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، اور کہا گیا کہ ادخل النار مع الداخلین، ان کو تو آگ کے اندر داخل کر دو۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرعون کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فرعون جیسے بدبخت کے دربار میں جس نے پرورش پائی وہاں پر رہی، فرعون کی بیوی تھی، لیکن دل کا برتن صاف تھا، دل کو اللہ رب العزت کی ہدایت کے لیے بنا لیا تھا، دل پر محنت کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس کی اس قربانی کو قبول کیا، بلکہ چونکہ فرعون نے سزا دی تھی، جب موت کا وقت آیا اور فرعون کی جانب سے سزا انتہا کو پہنچ گئی تو اس نے دعا کی اے اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اس فرعون نے مجھے اپنے محل سے نکالا، اے اللہ آپ کی ذات قدردان ہے، اس کے مقابلے میں مجھے اپنے جنت کے اندر ایک محل عطا فرما دیجئے، مجھے نجات عطا کر دیجئے فرعون سے، اور اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت کی ذات کتنی قدردان ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس حضرت آسیہ کو فرعون کے دربار سے نجات عطا فرمائی، نہ صرف یہ کہ جنت عطا کی، بلکہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ جنت کے اندر نکاح کر دیا۔
اللہ رب العزت کی ذات قدردان ہے. جو کوئی شخص بھی دین کے اندر اللہ کی جانب بڑھتا ہے اللہ رب العزت ایسے قدردانی فرماتے ہیں. دوسری مثال بیان کی کہ دیکھو حضرت عمران کی بیٹی ہے مریم, اللہ رب العزت نے کیسے ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ نے بہترین انداز میں ان کو اپنی ذات کے لیے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تمہارا نسب کس کے ساتھ ہے, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم کس خاندان سے ہو, اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا دل کا برتن صاف ہے کہ نہیں ہے, دل کو تم نے اللہ کی جانب متوجہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, دل کو تم نے ہدایت کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو یہ ہدایت کی روشنی اس میں آ کے رہے گی. اور اللہ نہ کرے دل کا برتن درست نہیں ہے, برتن الٹا رکھا ہو, بارش جتنی ہی تیز کیوں نہ ہو برتن کبھی بھی نہیں بھر سکتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دل کے برتن کو درست فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت فرمائے, ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ 27ویں شب ہے, اس کا بیان ہوگا. 28ویں شب کو انشاءاللہ العزیز خلاصہ قرآن کی جو محفل ہے انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گی. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.